بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ گرامی قدر احباب، آج کی ہماری ویڈیو نماز کے متعلق ایک اہم مسئلے کے بارے میں ہوگی۔ وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ساتھی، اکثر نمازی نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھتے نہیں ہیں۔ جیسے ہی سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ڈائریکٹ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت سے خالی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا چاہیے کہ کم سے کم اتنے صورتیں یاد کیا جائے کہ ان کو ہر 4 رکعتوں کے اندر پڑھا جا سکے۔ مطلب سنت جو بندہ پڑھتا ہے یا نفل پڑھتا ہے تو اس کی ہر رکعت کے اندر قرات ہوتی ہے، تو لہٰذا کم سے کم 4 صورتوں کو یاد کرنا لازمی ہے۔ اور پھر یہ بھی کوشش کی جائے کہ 10 صورتیں یاد کیے جائیں۔ یہ تو چھوٹی صورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو آسان کر دی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو لہٰذا چاہیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو آسان کر دیے تو لہٰذا کوشش کیا جائے کہ قرآن کریم کو سیکھا جائے، قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھا جائے، قرآن کریم کے معنی کو سیکھا جائے، اور قرآن کریم کے جو مفہوم ہے ان کو سیکھا جائے، ان سے اپنے آپ کو باخبر کیا جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت ہم کو کس حکم سے مخاطب کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے۔ تو لہٰذا اتنی کوشش کی جائے کہ کم سے کم 10 صورتیں یاد ہو۔ کوشش تو یہ کریں کہ پورا قرآن کریم یاد کر لیں، قرآن کریم کو سمجھ لیں، لیکن اگر ایک بندہ بہت زیادہ مصروف ہے، وہ وقت نہیں نکال سکتا، تو لہٰذا کم سے کم اتنی کوشش کر لے کہ 10 صورتیں اس کو یاد ہو تاکہ نمازوں کو اچھی طریقے سے ادا کریں۔ اس طرح ایک آدمی ہے، وطر کے اندر اس کو دعائے قنوت نہیں آتی ہے، وہ بار بار جو ہے وہ اس کے اندر غلطیاں کرتے رہتا ہے۔ تو اس کو علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو اور یاد بھی نہیں ہوتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ دعائے قنوت کے لیے جیسے ہی تکبیر کہے وطر کے اندر، تو پھر وہ دعائے قنوت کی جگہ پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا یہ پڑھے تو پھر بھی اس کی وطر جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ دعائے قنوت کو بھی سیکھیں اور قرآن کریم کو بھی سیکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد